اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ آج سے سورہ قمر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام شروع میں مذکور وانشق القمر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس سورہ کی آیات کی تعداد 55 ہے۔ مضامین صورت انذار و تنبیہ پر، یعنی مضامین جو ہیں وہ انذار و تنبیہ پر مشتمل ہیں، اور اس بات کو تاکید اور تکرار کے ساتھ کئی بار دہرایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اس صورت میں یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ مشرکین فاتح جماعت نہیں ہیں، بلکہ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ یہ آیت نمبر 45 میں بتایا گیا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ شق قمر اور قیامت کے نزدیک ہونے میں کوئی رابطہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے سے اس بات کا امکان سامنے آ گیا کہ موجودہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور قیامت موجودہ نظام کائنات کے درہم برہم ہونے سے عبارت ہے۔ شق القمر کا معجزہ ایک ممکن الوقوع معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقع شدہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے آتش نمرود، عمر نوح علیہ السلام، عصا موسیٰ علیہ السلام، ولادت عیسیٰ علیہ السلام، مردوں کا زندہ کرنا وغیرہ کی طرح۔ لہذا اس کے وقوع کو طبیعیاتی قوانین کی دفعات میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں تلاش کرنا چاہیے۔ علامہ محسن نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے متعدد مقامات اس بات کی وضاحت کی ہے کہ معجزات طبیعیاتی قوانین کے دائرے میں نہیں ہوتے اور بلا علت بھی نہیں ہوتے۔ ہر حادثے کی طرح معجزات کے پیچھے علل و اسباب ہوتے ہیں، البتہ یہ علل و اسباب عام لوگوں کے لیے قابل تسخیر نہیں ہیں۔ اسی قابل تسخیر نہ ہونے کی وجہ سے معجزہ ہوتا ہے، لہذا معجزے کی طبیعیاتی توجیہ کرنا درست نہیں ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اس کی توجیہ کرنے کے لیے بہت زحمت و تکلف سے کام بھی لیا ہے۔ شق القمر کا واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل کا ہے۔ مشرکین نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ 14ویں کا چاند تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں اے فلاں گواہ رہنا۔ یہ بحار الانوار کی جلد 17 میں لکھا ہوا ہے۔ شق القمر کے واقعے کے راویان بہت ہیں، اور اگرچہ اس واقعے کے عینی شاہد تو حضرت علی علیہ السلام، ابن عابس اور ابن عمر ہو سکتے ہیں، باقی اصحاب ہجرت کے بعد داخل اسلام ہوئے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر اور صحبت حاصل ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس واقعے کو ان اصحاب نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہو۔ اس معجزے پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معجزات کی 2 قسمیں ہیں۔ ابتدائی معجزہ جو ہر رسول اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اس قسم کے معجزات کے انکار فوری عذاب نہیں آتا۔ دوسرا معجزہ تجویزی معجزہ ہے جو لوگوں کے مطالبے پر دکھایا جاتا ہے، اس قسم کے معجزات کے انکار پر فوری عذاب نازل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام جو قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، انہیں ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اگر شق القمر کا معجزہ لوگوں کے مطالبے پر دکھایا گیا ہے اور لوگوں نے اسے جادو کہہ کر قبول نہیں کیا تو فوری عذاب آنا چاہیے تھا، جو نہیں آیا۔ جواب یہ ہے
کہ یہ اس امت مرحومہ کا خاصہ ہے کہ اسے فوری عذاب سے امان عنایت ہوئی ہے، ایک دو وجہ سے، ایک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے استغفار، جیسا کہ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستبشرون، سورہ انفال جو قرآن مجید کا 8 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا کہ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ لہذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود رہے ان پر عذاب نہیں آیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے خارج ہونے کے بعد ان پر بدر وغیرہ میں عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اس عذاب کو صاحب تفسیر المیزان نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقف اختیار کیا جائے کہ یہ معجزہ لوگوں کے مطالبے پر نہیں دکھایا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود دکھایا ہے۔ چنانچہ جو روایت حضرت علی علیہ السلام سے مری ہوئی اس میں لوگوں کے مطالبے کا ذکر نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ جو ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مکے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر شق القمر ہو گیا ہوتا تو اس وقت کی رصد گاہوں میں بہت سے لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جواب یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہونے کے بعد مختصر وقفے کے بعد دوبارہ جڑ گیا۔ ایک مختصر وقفے میں دوسرے لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اتنے مختصر وقفے میں دوسرے بہت سے لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت کے مطابق 14ویں کا چاند تھا جو شق ہو گیا، اس وقت دوسرے علاقوں میں دیکھا نہیں جاتا، جیسا کہ چاند گرہن بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ انشق القمر سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق کائنات میں قمر سورج سے منشق ہو گیا تھا۔ دوسرے بعض کہتے ہیں انشقہ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن منشق ہوگا۔ ماضی کا صیغہ اس واقعے کے یقینی ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس کی کافی تفسیر ہے جو تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔